کوئی بھی عمل انجام دیتا ہے تو اس میں کوشش کرتا ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اس سے فائدہ اٹھائے. بھائی ہر انسان کی فطرت ہے. اگر انسان 1 گھنٹے میں اگر استفادہ کرنا چاہے تو کوشش ہوگی کہ جتنا زیادہ فائدہ ہو سکے انسان 1 گھنٹے میں لے لے. اگر کوئی کام انجام دیتا ہے تو سب سے زیادہ فائدہ اگر انسان حاصل کر سکتا ہے تو کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو بھی عمل انجام دیتا ہے اس سے جتنا زیادہ فائدہ حاصل کر سکے انسان کرنے کی کوشش کرتا ہے. جتنا بھی زیادہ فائدہ ممکن ہے اتنا انسان اس فائدے کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہ عظیم درسگاہ جو امام حسین کے نام پر قائم ہوئی ہے، اس درسگاہ سے ہم کم سے کم استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں اپنی فطرت کے برخلاف کہ دنیا کے تمام امور میں ہماری فطرت یہ کہتی ہے کہ جتنا زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہو اپنی وقت سے، اپنے عمل سے کرو، لیکن عزاداری کے حوالے سے ہماری فطرت کے خلاف ہم عمل کرتے ہیں اور اس میں کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم فائدے پر اکتفا کریں. میں آپ کے سامنے مثالیں عرض کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ ہماری مجالس میں جو سننے والے ہوتے ہیں، پڑھنے والے بھی سننے والوں کے لحاظ سے ان کے جو خطابات ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں. بہرحال مین جو پارٹ ہے مجلس کا وہ سننے والے ہیں. سننے والے کس قسم کے ہیں؟ ہمارے پاس 2 قسم کے سننے والے کم سے کم. ایک سننے والے وہ ہیں کہ جو مجلس حسین میں اس لیے آتے ہیں کہ ثواب ملے گا، ثواب حاصل کرنے کے لیے مجلس امام حسین علیہ السلام میں تشریف لاتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے. یہ بھی ایک عظیم عمل ہے کہ انسان اس عمل کو، مجلس کے عمل کو انجام دے کر ثواب حاصل کرتا ہے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، اپنی دنیا سنوارنے کے لیے، اپنی قبر سنوارنے کے لیے. ثواب کا ذخیرہ ہر انسان کے لیے، ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے. یہ بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا فائدہ ہے. بہرحال کچھ لوگ ہیں کہ جو فقط ثواب کمانے کے لیے آتے ہیں. تو جب ایک انسان کی، مجلس سننے والی کی نیت یہ ہو کہ مجھے ثواب لینا ہے، تو پھر اس آدمی کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجلس کی ابتدا میں آئے، مجلس کے مڈل میں آئے یا مجلس کے اینڈ میں آ جائے. کہ بھائی جس بھی وقت وہ داخل ہو جائے گا مجلس میں، جس وقت بھی وہ شامل ہو جائے گا اس کو مجلس کا ثواب مل جائے گا. یہ ہے نا ہمارا عقیدہ کہ مجلس میں جب بھی آپ شامل ہو جائیں ثواب مل جائے گا. تو ایک قسم کے لوگ یہ ہیں کہ جو مجلس میں آتے ہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے، ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ابتدا میں آئے، آخر میں آئے، مڈل میں آئے. دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو نہ فقط ثواب سے استفادہ کرتے ہیں بلکہ مجالس میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں، جو مطالب بیان کیے جاتے ہیں ان سے بھی استفادہ کرتے ہیں. اور جو انسان اس مقصد کی خاطر امام حسین کی مجلس میں آتا ہے کہ جہاں مجھے ثواب حاصل کرنا ہے، وہاں مجھے کچھ علم بھی حاصل کرنا ہے، وہاں اہل بیت کی ہدایات سے استفادہ بھی کرنا ہے، وہاں قرآن کی تعلیمات سے بھی استفادہ کرنا ہے، وہاں امام حسین کے مقصد کو بھی سمجھنا ہے، جو انسان اس نیت سے آتا ہے پھر اس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ مجلس کی ابتدا میں جائے، کہیں کوئی بات مس نہ ہو جائے، کہیں کوئی موضوع مس نہ ہو جائے، تاکہ مجھے وہ نقصان ہو جائے گا. اور جو انسان تھوڑے پر اکتفا کرتا ہے، وہ فقط ثواب پر اکتفا کرتا ہے، تو اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجلس میں کتنے بندے بیٹھے ہیں، پہلے آؤں بعد میں آؤں. لیکن جو بھی مجلس سے استفادہ کرنے کے لیے آتا ہے وہ ہمیشہ اول وقت میں آتا ہے تاکہ تمام مطالب سے استفادہ کرے. اور اگر مجالس حسین سے اس طرح سے استفادہ کیا جائے کہ جہاں ثواب کا استفادہ کیا جاتا ہے وہاں علم اضافی کا بھی فائدہ لیا جائے، تو ہماری مجلس ایک بہترین اصلاح گاہ بن جائے گی، جس کے ذریعے سے ہماری ذات کی بھی اصلاح ہوگی اور ہمارے معاشرے کی بھی اصلاح ہوگی. صلوات پڑھتے ہیں. لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہماری ایک نسل اس مرحلے سے گزر گئی ہے، انہوں نے توجہ نہیں کی، لیکن ہماری آئندہ نسل کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے. اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو یہ سکھائیں کہ تم مجلس میں فقط ثواب لینے کے لیے نہیں آتے بلکہ کچھ سیکھنے کے لیے آتے ہو. اور آج کے زمانے میں آپ تو دیکھتے ہیں کہ تعلیم کا دور ہے، ایجوکیشن کا دور ہے، ہر جگہ پر تعلیم ہے. ایک انسان جو تعلیم یافتہ ہے اس کو سمجھانا آسان ہے، وہ اگر اپنی مجلس کو تبدیل کرنا چاہے اس کے لیے بہت آسان ہے. لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ مجالس کی اصلاح اس حوالے سے کم بیسک چیز جو ہے اس کی اگر اصلاح ہو جائے گی تو پڑھنے والوں کی خود بخود اصلاح ہو جائے گی. صلوات پہ محمد
تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ زیارت ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے ائمہ سے، اپنے رہبروں سے کنیکٹڈ رہتے ہیں، ان سے ہمارا رابطہ رہتا ہے، ان سے تعلق ہمارا برقرار رہتا ہے. اور اگرچہ مجالس کے ذریعے سے بھی انسان کا تعلق اہل بیت علیہ السلام سے ہوتا ہے، لیکن زیارت ایک منفرد عمل ہے جس کے ذریعے سے اس رابطے کے اندر بہت زیادہ تقویت ہوتی ہے، وہ رابطہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اور زیارت کا ایک فائدہ، کیونکہ میں فوائد آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا اور اس کے اثرات، ان میں سے چند فائدے آج بھی عرض کروں گا. زیارت کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ زیارت کرنے والا جب اپنے مولا کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو وہ زیارت کا عمل انجام دے کر اپنی محبت کی دلیل پیش کرتا ہے. آپ دنیا میں آپ دیکھ لیں، بہت سے دعوے دار ملیں گے آپ کو، مختلف مقامات پر آپ دیکھیں گے مختلف موضوعات میں دعویٰ کرنے والے ملتے ہیں، خاص طور پر محبت کے حوالے سے دعویٰ کرنے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن اس محبت کی دلیل کو پیش کرنا، یعنی اس محبت کو ثابت کرنا کہ واقعی میرے دل کے اندر محبت ہے، اس قسم کی دلیل پیش کرنے والے بہت کم نظر آتے ہیں. لہٰذا اگر کوئی مومن اور صاحب ایمان اپنے مولا کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو گویا وہ اپنی محبت کی صداقت کی دلیل پیش کرنے جاتا ہے، اس لیے کہ جب بھی جس سے محبت ہوتی ہے، جب کسی سے دوستی ہوتی ہے تو ہمیشہ اس کے دل میں اس کی ملاقات کا خیال رہتا ہے، ہمیشہ اس کا دیدار کرنے کے لیے تڑپ رہتی ہے. لہٰذا وہی تڑپ اور وہی محبت ہوتی ہے کہ جو انسان کو اپنے محبوب کی طرف کھینچ کے چلی جاتی ہے. اور جب تک یہ تڑپ رہے گی، جب تک یہ کشش رہے گی، تب تک وہ محبت زندہ رہتی ہے. اور اسی تڑپ کو زندہ رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے انسان زیارت کا عمل انجام دیتا ہے. اور اگر یہ تڑپ انسان کے اندر باقی رہے تو پھر انسان اپنے مولا سے منسلک رہتا ہے، اپنے مولا سے اس کا رشتہ ہمیشہ کے لیے قائم رہتا ہے. اور اسی محبت کی وجہ سے، اسی محبت کی اس عظیم تاثیر کی وجہ سے اللہ نے ہمارے اوپر، پیغمبر کی امت کے اوپر اس محبت کو واجب قرار دیا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قرآن مجید میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے، مشہور معروف آیہ کریمہ جو آپ نے سب نے سنی ہے. پیغمبر سے خطاب ہو رہا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے پیغمبر آپ کہہ دیں کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے میرے قریبی رشتہ داروں کی محبت اور مودت کے. اب یہاں پہ ایک انداز ہے آیہ کریمہ کا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سے خود کہا کہ تم کہو. ظاہر ہے کہ اگر یہاں پر پیغمبر خود طلب کرتے، اللہ کا حکم نہ ہوتا، تو شاید مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آتی کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ رسول اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. یہاں پر اللہ نے پیغمبر کو قل کا لفظ کہہ کر یہ مسلمانوں کے لیے ثابت کر دیا کہ پیغمبر اگر اپنے قریبی رشتہ داروں کے محبت طلب کر رہے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں کر رہے بلکہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے قل کا لفظ کہا ہے، اے پیغمبر تم کہہ دو. اور عجیب مقام ہے قرآن مجید میں، متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی رسالت کے اجر کا تذکرہ کیا ہے. جناب نوح کے رسالت کا اجر کا تذکرہ ہوا ہے، اور بھی انبیاء جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، اور بھی انبیاء کی رسالت کے اجر کا تذکرہ ہوا ہے. لیکن جب وہاں پہ آپ مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو آپ کو یہ نظر آتا ہے جب کسی نبی سے ان کے امتیوں نے کہا کہ اے رسول تم نے ہمارے لیے زحمت اٹھائی ہے، تم نے اپنی نبوت کے فرائض کو انجام دیا، ہماری ہدایت کی ہے، ہمیں سعادت کا رستہ دکھایا ہے، صراط مستقیم پہ تم نے ہمیں رہنمائی کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی زحمت کا اجر دیں. تو قرآن مجید میں دوسرے مقامات سے آیت کے علاوہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت، اس کے علاوہ جب بھی کسی نبی سے سوال کیا گیا تو اس نبی نے یہ جملہ کہا، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو فقط اللہ کے اوپر ہے، مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے. میں نے اگر کوئی زحمت کی ہے، اگر نبوت کے لیے تکلیفیں برداشت کی ہیں، اگر رسالت کے لیے کوئی تکلیفیں برداشت کی ہیں تو اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے، میں نے اللہ کی خاطر کیا ہے، میں نے اللہ کی خاطر کیا ہے، لہذا تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے. تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ جو انبیاء ہمارے رسول سے عہدے کے لحاظ سے، منصب کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے، کمالات کے لحاظ سے نیچے درجے پر ہیں، ہمارا نبی سید الانبیاء ہے، ہمارا نبی سید المرسلین ہے،